اور بے حساب فضل اور اس کا احسان کہ اس نے ہم تمام کو سید عالم و نور مجسم محبوب کردگار حبیب پروردگار حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت نے ہم کو عظیم شرف سے مشرف فرمایا۔ یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے جو بڑا ہی متبرک مہینہ ہے، اور اس مہینے کی عظمت کا ذکر قرآن پاک میں خود ذکر کیا گیا، اور اس مہینے کو رجب کا مہینہ کہا جاتا ہے، اور اس مہینے میں شب معراج جیسی عظیم مبارک رات بھی ہے۔ یقیناً حاضرین کرام، کامیاب بندہ وہ ہے جو دنیا و آخرت کے اس امتحان اور کامیابی کے بعد ملنے والا صلہ اس کے لیے ہے جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، ایمان کی حلاوت کو بڑھاتا ہے۔ حاضرین کرام، ایمان ایک عظیم اور بیش بہا قیمتی دولت ہے، اور یقیناً یہ ایمان کی دولت جس کو مل گئی، یقیناً اس کا ایک ادنا درجے کا حال یہ ہے ایمان کا کہ بروز قیامت اللہ رب العزت جب ایک شخص کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، اور اس کے بعد جب وہ اس کے نامہ اعمال میں صرف گناہوں کے سوا کچھ نہ ملے گا، تو پھر رب تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ دیکھو اس کے پاس کچھ چیز رہ تو نہیں گئی۔ چنانچہ جب وہ اس کے اعمال کو پھر سے دیکھا جائے گا، پرکھا جائے گا، تو پھر اب اس کے اندر سے ایک پرچی نکلے گی جس میں تحریر ہوگا، یعنی اس کے ایمان کا ذکر اس میں ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسے ہی وہ پرچی نکلے گی، رب تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ تو پتہ چلا کہ ایمان یعنی ایک ایسی عظیم شے ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے قلب میں ہو تو رب تعالیٰ اسے ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رکھے گا۔ اور آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں کے، اپنے بڑوں کے ایمان کے فکر کا تقاضے کو پورا کریں۔ اور ایمان میں بڑھوتری اس وقت ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم نیک اعمال انجام دیتے ہیں، جب ہم اللہ کے حضور عبادت میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو تب جا کے ہمارے ایمان کی حلاوت بڑھتی ہے، ایمان میں برکت آتی ہے، ایمان ہمارا مضبوط ہوتا ہے۔ اگر ایمان کمزور پڑ جائے تو پھر دنیا کی چمک اور دمک، دنیا کی نام و نمود میں گم ہو کر انسان اپنی زندگی کو گنوا بیٹھتا ہے، اپنی زندگی کو خراب کر بیٹھتا ہے۔ دنیا کی عیش و عشرتوں میں، دنیا کی دولت کو حاصل کرنے کے فکر میں وہ اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے۔ کبھی اپنے گھر کی فکر، کبھی نہیں اولاد کی فکر، یقیناً فکر ہونی چاہیے، لیکن فکر میں ایسا نہ ہو کہ خدا کو بھلا دیا جائے، فکر میں ایسا نہ ہو نمازیں پڑھنا چھوڑ دیا جائے، فکر ایسی نہ ہو مسجد سے، اللہ سے تعلق ختم ہو جائے۔ معزز و مکرم حاضرین کرام، آج آپ کے سامنے عرض کرنے کا مقصد یہی ہے، پروردگار تعالی ہم اور آپ کو ایمان کی عظیم دولت سے سرفراز والی زندگی نصیب فرمائے، اور جب مرتے وقت جب ہماری جسم سے روح نکلتی ہو، ہمارے حلق سے جب جان نکلنے والی ہو، پروردگار تعالیٰ اس وقت بھی ہماری زبانوں پر کلمے کو جاری فرما دے، تاکہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ ہم کوشش تو کر رہے ہیں ایمان والی زندگی گزارنے کی،
परवरदिगार से दुआ है कि हमें वो जो कोशिश है हमारी कोशिशों को कबूल फरमा कर ईमान पर मजबूती से कायम फरमा दे। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन इकराम, ईमान किस चीज का नाम है, ईमान क्या है? मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन इकराम, ये मेरा मौजू नहीं है, लेकिन अर्ज करने के लिए जो हाजिर हुआ हूं वो आज का उन्वान है शब बेदारी। वो है शब बेदारी, यानी रात में जागना अल्लाह की इबादत में। आज दुनिया रातों को जागती है तो लहू लुआब के लिए, दुनिया आज रातों में जाग रही है तो अपनी ख्वाहिशों पर, अपने खेल कूद तमाशों के लिए दुनिया जाग रही है। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़िरीन किराम, ये रात का हिस्सा क्या कहलाता है, ये रात की फजीलत और उसकी अजमत क्या है? आइए हम कुरान पाक से देखें तो कुरान कहता है इन्ना नाशियतल लैली हिया, यहां पर अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है हिया अशद्दु वक़ूम क़ीला। क्या फरमा रहा है परवरदिगार ताला? इन्ना नाशियतल लैली हिया अशद्दु। अगर हम इस बात पर गौर करें तो रब ताला इरशाद फरमाता है कि बेशक रात का उठना नफ्स को पामाल करता है। अब ये नफ्स क्या है? इंसान का अगर नफ्स सुधर जाए, ईमान की अगर बूबास उसके अंदर उतर जाए, ईमान की रोशनी नफ्स को मुज़य्यन कर दे, रौनक अफरोज कर दे, मुनव्वर कर दे नफ्स को ईमान से, तो फिर वो नफ्स क्या हो जाता है? वो अल्लाह का मुक़र्रिब बन जाता है। वो बंदा, वो शख्स, वो इंसान अल्लाह का महबूब बन जाता है। तो अगर हमारे अपने नफ्स को मुनव्वर करना हो, रोशन करना हो मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़िरीन इकराम, तो जरूरत है कि हम अपने ईमान की फिक्र की खातिर, अपने दुनिया व आखिरत की कामयाबी की खातिर मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़िरीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये बड़ा फजल है कि उसने हम तमाम को ये मेराज जैसी अजीम रात अता फरमाया है इस उम्मत को। और अब हमें चाहिए कि आज अब इस शबे मेराज का जब मौका आता है या शबे बारात का मौका आता है तो अक्सर हमारी हालतें ये होती है कि हम गफलत में इन रातों को गुजार देते हैं। तो अगर हम इन रातों की, इन शब की अहमियत को समझना हो तो फिर ये देखना पड़ेगा कि ये जो आम रातें हैं, ये जो आम शब है, इसकी फजीलत क्या है, इसकी अजमत का आलम क्या है। तो मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन इकराम, रब ताला ने इस में जो जिक्र फरमाया इन्ना नाशियतल लैली, यहां पर जो फरमाया कि बेशक रात का उठना नफ्स को पामाल करता है, मतलब यह है कि जो गुनाहों में आलूदा हो चुका है, जो गुनाहों के दलदल में जा चुका है, जिसका कल्ब, जिसका दिल खुदा की याद में नहीं लगता, जिसके दिल पर तारीकी छाई हुई है, गुनाहों की सियाही छाई हुई है, अब वो चाहता यह है कि वो अपने नफ्स को रोशन करना चाहे, वो अपने आप की जात को रोशन करना चाहता है, तो फिर उसे चाहिए कि वो खुदा की हुजूर रात में उठे और अल्लाह की इबादत में लग जाए। अब यहां रात की बात क्यों आई? तो इस बारे में उलमा कराम ने फरमाया, किताबों में इस बात को लिखा कि रात को, शब को दिन पर फजीलत हासिल है। क्यों है? फरमाया एक तो ये कि इस रात में शबे कदर जैसी अजीम रात जो कहलाई, अल्लाह ने वो रात के हिस्से को कहा, दिन को नहीं कहा, शबे कदर रात को कहा। फरमाया दूसरा ये कि इसी शब में शबे बारात का भी जिक्र है, फिर इसी शब को ताल्लुक शबे मेराज से भी है, जिसमें रब ताला का दीदार मेरे और आपके आका ने फरमाया। फिर इसके साथ फरमाया कि जो रहमतों का हिस्सा बंदे को मिलता है, बंदा जो अल्लाह के सबसे ज्यादा रहमत के करीब होता है, वो वक्त रात का, तारीकी का, तन्हाई का हिस्सा है फरमाया। इसी तरह फरमाया जिस शब में, जिस वक्त में अल्लाह बख्शिश फरमाता है बंदों की, फरमाया वो रात का हिस्सा है जिसमें बंदा अल्लाह को पुकारता है। फरमाया कि दिन में पढ़ी जाने वाली जो नफिल नमाजें हैं, उससे ज्यादा फजीलत रखने वाली नमाज, वही नमाज रात में अगर पढ़ते हैं तो ज्यादा फजीलत और सवाब अल्लाह अता फरमाता है। तो पता चला कि रात की बड़ी अहमियत है। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़िरीन किराम, शबे मेराज आने वाली है और ऐसे मौके पर हमारा हाल ये होता है कि हम गफलत में उस रात को गुजार देते हैं। और फिर आज का दौर फितनों का दौर है, और ऐसे दौर में जहां उलमाए रब्बानीयीन ने, सल्फ़ व सालिहीन ने
لوگوں کو ایسے مبارک رات میں جمع کر کر یہ کام کیا کہ ورنہ عوام کا حال تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہی راتوں کو غفلت میں گزارتے ہیں، لیکن جب ایسے خاص موقع آتے ہیں، جب سرکار دو عالم علیہ السلام کی معراج کا موقع آیا، تو پھر اب دیکھا یہ کہ اب امت کو ایک جگہ جمع کیا جائے، انہیں اللہ اس کے رسول کی یاد میں لگا دیا جائے، اور ایسی راتوں کو ضائع نہ کیا جائے، بلکہ اس رات میں بیٹھ کر ایک جہاں مسجد میں جمع ہو کر. اب سوال تو یہی ہوتا ہے نا کہ کیا مسجدوں میں جمع ہوئے تھے، کیا فلاں ہوا تھا؟ تو معزز حاضرین کرام، سوال کا محبتانہ مختصرانہ جواب یہی ہے کہ اس دور میں سرکار دو عالم کا ہو یا صحابہ کرام کا، اس دور میں جنگ و جدال کا دور تھا، وہ دور مشکلات کا، پریشانیوں کا دور تھا، وہاں پر طرح طرح کی آزمائشیں تھی اور دشمنوں کا خوف ہوا کرتا تھا. تو اب ایسی چیزوں کو تلاش کرنا سمندر میں سوئی تلاش کرنے کے برابر. لیکن رہی بات یہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ملے گا، مل سکتا ہے، دلیل پوری موجود ہے، لیکن ضرورت ہے کہ ہم اپنی باتوں کو جو ہم کہہ رہے ہیں سوچ سمجھ کر کے ہی جائے، کہ کئی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے ذہن و گمان کو قبول نہ کرے. میں یہی بات انشاءاللہ آگے عرض کروں گا تاکہ اور بھی مزید لوگ اس بات سے استفادہ حاصل کریں انشاءاللہ، چونکہ بعض باتیں ایسی ہوتی جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. حضرت خزیمہ کا واقعہ انشاءاللہ آگے عرض کروں گا، لیکن اپنی بات کو جو میں نے ابتدا کی ہے اس کو مکمل لے آؤ کہ رات میں عبادت کرنے کے بارے میں آیا، فرمایا گیا کہ رب تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اور شب بیداری کیوں اہمیت رکھتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام عشاء کی نماز کے بعد آپ آرام فرماتی ہے، آپ کا اکثر معمول رہتا، اور پھر آدھی رات کے وقت آقا علیہ السلام بیدار ہو جاتے اور آپ قیام فرماتے. پھر اس کے بعد یہ حال ہوتا کہ آپ وہ سارا وقت جو ہے فجر تک آپ اللہ کی عبادت میں لگے ہوتے. روایتوں میں آتا ہے کہ آپ اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے پیراہن مبارک، یعنی آپ کے مبارک قدموں پر ورم آ جاتا، سوجن آ جاتی، اتنا قیام فرماتے آقا علیہ السلام. اور پھر آپ پھر فجر کی نماز ادا فرماتے، پھر وہی آپ کا یہ معاملہ معمول ہوتا کہ یہاں تک کہ پھر دن میں آپ اکثر روزے رکھا کرتے، اکثر بیشتر آپ روزے رکھا کرتے. پھر کبھی بھوک و پیاس و شدت کا یہ عالم ہوتا کہ فاقہ کشی کا بھی عالم ہوتا، یعنی غذا، دنیاوی غذائیں آپ اتنا استعمال نہیں فرماتے، لیکن پھر بھی حال عبادت کا یہ تھا آقا کا کہ عبادت ہی میں ہی وقت آپ کا اکثر گزارا کرتا. بچا وقت آپ امت کے دکھ درد سننے میں گزار دیا فرمایا کرتے، یا پھر امت کے جو مسائل ہوتے، احکام خداوندی ہوتے، لوگوں تک پہنچایا کرتے. یہ میرے اور آپ کے آقا کا عالم ہے. معزز حاضرین کرام، سرکار دو عالم علیہ السلام نے آپ دن میں عبادتوں کے علاوہ آپ کی شان عظمت کا عالم یہ ہے کہ رات میں بھی اللہ کی عبادت فرمایا کرتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم تھا کہ آپ ہر رات نفل نمازیں ادا فرمایا کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم تھا کہ وہ خود نماز نہیں پڑھتے بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی اٹھاتے، الصلاۃ الصلاۃ کہہ کر آوازیں لگا کر انہیں نیندوں میں سوٹاتے اور فرماتے کہ رزق دینے والے کو یاد کرو، رازق و رحیم کو یاد کرو کہہ کر اٹھایا کرتے. اور فرماتے کہ میں تم سے رزق نہیں مانگتا، رزق دینے والے کو یاد کرو، میں کہہ رہا ہوں اٹھو. یہ آپ کے الفاظ ہوتے حضرت عمر فاروق کے. پھر حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے پیارے صحابی، ان کا عالم یہ کہ آپ ہر رات میں 2 رکعت نفل پڑھتے. اب ذرا غور کرو، 2 رکعت نفل مطلب کیا؟ ان 2 رکعتوں میں مکمل قرآن آپ نے رات میں ختم فرمایا کرتے. یہ اس طرح کی عبادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، یعنی دن کے اوقات میں آقا کے چہرے کو تکنا، یہ عبادت مل رہا، عبادت ثواب تو مل ہی رہا ہے، آقا کی خدمت میں ہے، ثواب مل رہا ہے، جن میں روزوں سے ہے، فاقہ کشی سے ہے، خدا تعالیٰ ان کو ثواب دے ہی رہا ہے. پھر راتوں میں یہ عبادتوں کا یہ معاملہ ہوتا. پھر یہاں تک کہ حضرت مولا علی شیر خدا
حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم، کیا آپ اتنی رات طویل قیام فرماتے کہ دیکھنے والے آپ سے ایک مرتبہ عرض کیے کہ اے علی کیا بات ہے، آپ اتنی طویل طویل عبادت کرتے، اتنی لمبی لمبی عبادت کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا کہ آخرت کا سفر بڑا طویل ہے، میں اس طویل مسافت کو مختصر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ حاضرین کرام، یہ کن کی بات عرض کر رہا ہوں میں؟ اب آپ ان کے بعد دیکھتے جائیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عالم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی عالم، حسنین کریمین کی زندگی کو دیکھیے، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کو دیکھیے، ان کی زندگیوں کا یہی عالم کہ یہ راتوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور اب سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی بات بھی عرض کر دوں کہ آپ کی عبادت کا یہ عالم ہوتا کہ حضرت امام حسن خود فرماتے ہیں کہ میں جب کبھی رات میں میری آنکھ کھلتی تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری ماں خدا کے حضور سجدے میں موجود ہے، مصلی پر ہے، خدا کی عبادت میں ہے، خدا کے قیام میں موجود ہے، یہ عالم ہوتا۔ حضرت امام حسن خود فرماتے ہیں میری والدہ کو میں نے کبھی بستر پر آرام کرتے ہوئے نہ پایا، جب آپ کو خدا کے سامنے مصلی پر پایا، یہ حضرت امام حسن کا موقع۔ تو معزز و مکرم حاضرین کرام، آج جو ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دولت بچانے کی چکر میں لگے ہیں، آج ہم اپنی عزتوں کو بچانے کی چکر میں لگے ہیں، آج ہم اپنی پراپرٹیز کو بچانے کی چکر میں لگے ہیں، آج ہم اپنے اولاد کے مستقبل کے فکر میں ان کو بچانے کی فکر میں لگے ہیں، آج ہم اپنی صحت کو بچانے کی کوشش میں لگے ہیں، آج ہم اپنی توانائیوں کو حاصل کرنے کی فکر میں لگے ہیں، آج ہم اچھے سے اچھا روزگار پیسہ کمانے اور بچانے کی فکر میں لگے ہیں۔ معزز و مکرم حاضرین کرام، میں ہرگز نہیں کہتا کہ آپ ان کو نہ بچاؤ، ہر ایک کی فکر کرو، ہر ایک کا لحاظ کرو، دنیا بھی کماؤ، دنیا کی دولت بھی کماؤ، لیکن خدا را ایمان کی حفاظت کرو۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ آج ایک ایک فتنہ دنیا میں اٹھ کھڑا ہوا ہے، کبھی فتنہ گستاخیہ چل رہا ہے تو کبھی فتنہ بغاوت چل رہا ہے، تو کئی ایسے فتنے ہوتے ہوتے ایسے فتنے آئے کہ اب ایک فتنہ چل رہا ہے، وہ ہے پہلے یہ کہ ایمان کو کمزور کر رہے ہیں۔ یہ پورے فتنوں کا مقصد کیا ہے؟ ایمان سے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ہٹا دینا۔ میں یہ خلاف بات نہیں کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے دلوں کو اذیت ہو، کسی کے قلب کو تکلیف محسوس ہو میرے جملوں سے کہ میں کہہ رہا ہوں تم پراپرٹیز بچا رہے ہو، پیسہ بچانے کی کوشش کر رہے ہو، صحت بچانے کی کوشش کر رہے ہو۔ آپ سوال کرتے ہوں گے، دلوں میں پوچھتے ہوں گے کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ تو میں عرض کر دوں کہ ایک ایک فتنہ آتا گیا، ہر دور میں، ہر وقت میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچی گئی، انہیں مغربی تہذیبوں سے، انہیں دیگر باتوں سے، نشیلی آور چیزوں سے، شراب سے، جوے سے، ہر وہ چیز سے مسلمانوں کو تباہ کرنے کی کوششیں چلتی رہی ہے اور صبح قیامت تک چلتی رہے گی۔ آقا فرماتے ہیں لوگوں ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہتھیلی میں انگار کو رکھنا آسان ہو جائے گا لیکن ایمان سنبھالنا اس سے بھی مشکل ہو جائے گا۔ اب بتاؤ، آپ انگار کو تو سنبھال سکتے ہو لیکن ایمان نہیں سنبھالو گے کہ وقت ایسا بھی آئے گا۔ ہم نے کورونا کا دور ایسا دیکھا جس میں مسجد کے در و دیوار بندے، جس میں مسجدوں میں داخلہ ممنوع کر دیا گیا تھا، ہم مسجدوں کے دروازے کود کر اندر آ رہے تھے، جستجو کر رہے تھے مسجد میں پہنچ جائے، کوششیں کر رہے تھے مسجد میں پہنچ جائے، نمازیں پڑھنے کی کوششیں کر رہے تھے، لیکن خدا نے ایسا وقت لایا، ہمیں احساس کچھ وقت کے لیے ہوا لیکن ہم بھول گئے، پھر سے ہم دنیا میں مشغول ہو گئے، پھر سے ہم اسی دنیا کی فکر و تگ و دود میں مشغول ہو گئے۔ معزز و مکرم حاضرین کرام، سب سے بڑی دولت وراثت میں اولاد کو دینے کی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایمان کی چیز ہے۔
اگر تم نے اپنی وراثت میں اپنی زندگی کا نچوڑ اور سبق اپنی اولاد کو ایمان کا دیا ہے تو یاد رکھنا تمہاری دنیا اگر فاقہ کشی میں بھی گزر گئی تو کامیاب و کامیاب گزر گئی. اب یہ فتنوں میں ایک بڑا فتنہ آج چل رہا ہے, وہ ہے فتنہ الہاد کا. کیا ہے وہ؟ ڈز گاڈ ایگزسٹ. ہر کوئی دیکھ رہے ہیں, پریشان ہے, لیکن کیا ہوا مسلمانوں کو اس بحث میں پڑھنے کا فائدہ؟ ہمارا تو نظریہ یہ ہے کہ خدا کو ہم ایک مانتے ہیں, بلا دلیل مانتے ہیں, بلا دلیل مانتے ہیں. اب جو نہیں مانتے ان کا سوال یہ ہے کہ دنیا اتنے ہزاروں سال سے تھی, کیسے دنیا وجود میں آ گئی, ہم کیسے مان لیں؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہم آج روٹی کھاتے ہیں. روٹی جب توے پر آئی, جب چولہے پر آئی, تو اس پر آنے سے پہلے اس کی شکل کیا تھی؟ اس کی شکل ایک پانی میں ملے ہوئے پاؤڈر کی سی, ایک اس کا فارم تھا. اس سے پہلے کیا تھا؟ ایک پاؤڈر تھا. اس سے پہلے کیا تھا؟ گیہوں تھا. اس سے پہلے کیا تھا؟ وہ ایک چھلکا یا پتے کے اندر ایک مغز تھا. وہ مغز کہاں تھا؟ وہ کھیت و کھلیان میں لگا تھا. تو پتا چلا یہ پروسیس جو چل رہا ہے یہ سارے کا سارا اتفاقی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اس کو ڈالنے والا انسان ہے. جب انسان اس گندم کو ڈالتا ہے, اس گیہوں کے بیج کو ڈالتا ہے, تو وہ اگتا ہے. تو انسان سمجھ رہا ہے کہ میں نے زمین میں ڈالا تو اگ گیا. تو پھر اس کی خلقت پر سوال کرنے والے اس طریقے کے سوال کر کر اب آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے, ہمارے جو ہے لڑکے لڑکیاں بڑے محفوظ ہیں, ہمارے گھر میں اسلامی ماحول ہے. معذرت خواہی کے ساتھ, معافی کے ساتھ, آج ایسے واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں. علماء کرام کے درمیان میں ایسے ہزار واقعات ہیں, عوام کے درمیان 1 سے 2 واقعات آتے ہیں. علماء مفتیان کرام کے پاس ہر روز ایسے ہزاروں مسائل آ رہے ہیں. ان میں کئی ایسے ہیں جن میں بچوں اور بچیوں کے ذہنوں میں اسلام کے خلاف سوالات پیدا ہو رہے. نام مسلمانوں والے جیسے, حلیہ مسلمانوں والا جیسا ہے, سب کچھ ہے, لیکن سوال و جواب ایسے. تو معزز و مکرم حاضرین کرام, تو اب جو سوال ان کو کر رہے ہیں, تو پھر یہیں پر یہ بات درس کرنے کی ضرورت ہے کہ رب تعالی نے ان لوگوں کے لیے جو جواب قرآن پاک میں دے دیا ہے, یعنی بغیر ماں باپ کے آدم و حوا کو پیدا فرمایا, اور پھر بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کیا. دنیا آج لاکھ ترقی کر لے, سائنس آج دنیا لاکھ ترقی کر لے, لیکن اس مسئلے کو کبھی حل نہیں کر سکتا. آج دنیا ہر چیز بنا لے, لیکن خدا کی قدرت کا ٹکراؤ, مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے. تو معزز و مکرم حاضرین کرام, تو ایسے فتنے آج ہمارے موبائلز کے ذریعے, کبھی ویڈیو گیمز کے ذریعے بچوں کی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں. معزز و مکرم حاضرین کرام, میں حالات حاضرہ پہ بھی آپ سے عرض کرتا ہوں. قریب ہی کا واقعہ ہے, ہمارے محلے کے نوجوان نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی. ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں. ان میں جتنے خودکشیاں ہو رہی ہیں, سب سے بڑی وجہ تو قرضوں کا معاملہ, قرض کا معاملہ ہے. اور یہ قرض جس کے بارے میں آقا نے کیا فرمایا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو وعدے کے بارے میں فرمایا. وعدہ اگر کوئی کسی سے کرتا ہے نا کہ میں تمہیں فلاں چیز دوں گا, میں فلاں دن ملاقات کروں گا, تو یہ اس کا وعدہ قرض کے برابر ہے. کیونکہ وعدے سے بڑا تو قرض ہے, کیونکہ اس میں کسی شے کا ذکر ہے. لیکن وعدے میں صرف زبانی بات ہے, تو زبانی بات قرض کے برابر ہے, تو پھر قرض کا عالم کیا ہوگا. تو معزز و مکرم حاضرین کرام, تو آج نت نئے فتنوں کے ذریعے سے, نئی نئی چیزوں کے ذریعے نوجوانوں کو, بچوں کو, ان کے ذہنوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور ان کے ذہنوں کو منتشر کر کر اسلام کے راستے سے ہٹانے کی کوششیں, ناپاک کوششیں پہلے سے چل رہی ہے. معزز حاضرین کرام, اسی لیے اللہ والوں نے, علماء کرام نے فرمایا کہ جو دشمنان اسلام ہیں, انہوں نے جب سازشیں کرنے کے لیے خیال کیا کہ کیسے مسلمانوں کو ان کے مقام سے ہٹایا جائے, کیسے ان کو ان کے ایمان سے ہٹا دیا جائے, کیسے ان کو استقامت کے اس مقام سے پیدل کر دیا جائے, تو جب انہوں نے یہ اسٹڈی کی اس بارے میں, تو انہوں نے دیکھا
کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور سیرت اور ان کی محبت کو مسلمانوں کے دلوں سے نکال دو. کیا کرو؟ یہ میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں یہ انٹرنیشنل تحقیق شدہ بات آپ کے سامنے عرض کر. یہ دشمنان اسلام کی سازشوں نے جب سر اٹھایا تو سب سے پہلے سوچا کہ کیسے مسلمانوں کو کمزور کیا جائے. تو انہوں نے جب سارے اسلام کی سٹڈی کی، مسلمانوں کی سٹڈی کی، جب انہوں نے دیکھا مسلمانوں کے زندگی کو، ان کے ساری عادتوں کو دیکھا تو ان کی عادتوں میں ان کے نبی کی یاد اور بات آنے لگی. تو اب انہوں نے یہ پہلا ارادہ کر لیا کہ سب سے پہلے ان کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کو نکال دیا جائے، سب سے پہلے ان کے دلوں سے محبت مصطفیٰ کو نکال دیا جائے، سب سے پہلے ان کے دلوں سے عظمت مصطفیٰ کو نکال دیا جائے، سب سے پہلے ان کے چہروں سے داڑھیوں کو غائب کر دیا جائے، سب سے پہلے ان پر ان کی تہذیب اثر نہ کرنے پائے بلکہ ہماری مغربی تہذیب اثر کر جائے. اور کوشش ایسی ہوئی اور اس کا آج یہ نظر سامنے آنے لگا ہے کہ جب یہ کوششوں کے ساتھ انہوں نے آگے بڑھتے موبائل فونز کے ذریعے، دیگر سیریلز کے ذریعے، دیگر چیزوں کے ذریعے مسلمانوں کو اپنی طرف راغب کرنا شروع کیا. معزز حاضرین کرام، آج ہمارے درمیان یہ بات بڑی عجیب ہے کہ ہمارے درمیان ایسے خیالات آ چکے ہیں لوگوں کے، خدا پر ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے. الہاد کا فتنہ آج ہمارے گھروں کے آس پاس میں بھی موجود ہے. لوگوں کے ذہن اور فکر میں یہ بات نہ جانے کیسے آ گئی، کہنے لگے کہ ہم خدا کی شریعت کا پنڈا ہمارے گلے میں کیوں ڈالے. اللہ اکبر کبیرہ، ہم کیوں اپنے آپ کو خدا کی مرضی کے مطابق گزارے. ایسے لفظ کہنے والے بھی ہمارے درمیان ہیں. معزز حاضرین کرام، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے معاشرے کی، ہمارے محلوں کی حفاظت فرمائے، اللہ پر ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے. معزز حاضرین کرام، اب آپ سوال کر رہے ہوں گے حضور پر ایمان سے کیا ملتا ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا تھا، ابھی بھی کہتا ہوں، ابھی بات کو اپنی آگے مزید عرض کر دوں گا وہ واقعے کو کہ حضور سے تعلق کی بنیاد پر کیا ملتا ہے، حضور سے نسبت اگر مضبوط ہو تو کیا ملتا ہے، حضور کی اداؤں پر زندگی گزارتے ہیں تو کیا ملتا ہے، یہ میں بعد میں عرض کروں گا. واقعہ حضرت خزیمہ کا ہے. حاضرین کرام، تو ایمان کی فکر کرنے کا دور آ ہے. اپنے ایمان و عقیدے کو بچانے کی ضرورت ہے. دولت ہم بچاتے ہیں، کماتے ہیں، جتنی مقدر میں ہے اللہ اتنی عطا فرمائے. ایسے واقعات بھی موجود ہے. فرمایا گیا کہ جو چور چوری کرتا ہے نا، جو چوری کرتا ہے در حقیقت وہ مال اس کا ہی ہوتا ہے. کس کا ہوتا ہے؟ چوری کرنے والے کا. لیکن وہ صبر نہ کرنے کی وجہ سے گناہ کے ذریعے وہ حاصل کرتا. فرمایا اگر وہ رک جاتا چور تو وہ جو مال اس کے مقدر میں، اس کے ذہن میں چل رہا ہے کہ وہ لوٹ لوں، وہ چوری کر لوں، تو خدا تعالیٰ ایسے اسباب، جائز اسباب بنا کے اس کو واپس دلائے. نہ اس کا جس کے پاس سے لیا اس کا نقصان ہوگا، نہ جس سے کے پاس چوری کرنے والا چور ہے نہ اس پر وبال ہوگا. تو فرمایا کہ چوری کرنے والا بھی اگر رک جائے، یعنی رزق کے معاملے میں ہم پر جب آزمائشیں آتی ہے تو ہمارے ذہنوں کا حال یہ ہوتا ہے، ہم اس وقت ایمان کی، جس پر اللہ کا کرم ہو، ایمان کی دولت ہو، وہ تو صبر کر کر گزار لے گا، وہ آقا کی زندگی کو دیکھے گا، وہ صحابہ اہل بیت الرضوان کی زندگی کو دیکھ کر سیکھ جائے گا. لیکن ایمان اگر نہیں ہے، صبر نہیں ہے، تو ہم جائز مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتے، جو ہمارے لیے وبال بن جاتا ہے، گناہوں کا سبب بن جاتا ہے. تو معزز حاضرین کرام، تو الہاد کا فتنہ بھی سر چڑھ کر بول رہا ہے. اور ایسے واقعات سامنے آئے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں کے ذہنوں میں سوال ہو رہے ہیں کیا خدا ہے واقعی؟ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ العظیم. معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے. کب سے ہے؟ یہی سوال ہو رہے ہیں، کب سے خدا ہے، کب سے خدا ہے؟ تو علماء کرام نے آج سے نہیں، میرے آقا کی آمد کے ساتھ ہی خدا کے ہونے کا آپ نے اعلان فرما دیا، خدا کی وحدانیت کا آپ نے ذکر فرما دیا. حاضرین کرام، اسی لیے تو یہی اللہ کی کیا مرضی رہی ہوگی. آج ہمارے درمیان جو کہتے ہیں نا خدا کو اللہ کے رسول نے نہیں دیکھا، اللہ کو آگے کا منظور کا پتا تھا، اسی لیے خدا نے شب معراج میں آقا کو بلا کر اپنا دیدار کرا دیا.
تاکہ کل کے دن کوئی یہ نہ بولے کہ تم نبی کے بولنے پر دیکھ کر بول رہے ہو، جب ضرورت پڑ جائے تو یہ بھی کہہ دو کہ معراج کی رات ہمارے رسول نے آقا نے خدا کا دیدار کیا ہے۔ ہم سن کے نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم مان رہے ہیں، ہم آقا کے دیکھنے کو سن کر مان رہے ہیں۔ تو معزز حاضرین کرام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، سرکار دو عالم پر ایمان بڑی اہم چیز ہے۔ حدیث پاک میں نے عرض کی تھی، پھر ایک مرتبہ عرض کر دوں تاکہ جن کے گوشے گزار بات نہیں ہوئی وہ بھی سن لے۔ فرمایا، اور وہ بات مکمل میں نے عرض نہیں کی تھی، فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایمان کو سنبھالنا اتنا مشکل ہو جائے گا، اس کے مقابل میں انگارے کو ہاتھ میں سنبھالنا آسان ہو جائے گا۔ فرمایا، اور فرمایا صحابہ سے حضور نے کہ وہ بعد میں آنے والوں پر میرا 7 سلام ہو۔ فرمایا صحابہ کے لیے فرمایا تم پر میرا 1 سلام ہو، تمہارے بعد آنے والوں پر میرا 7 سلام۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم پر 1 ان پر 7 کیوں؟ فرمایا تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں مکے کے گلیوں سے گزرتا ہوں، مجھے غزوے میں دیکھتے ہو، مجھے میدان میں دیکھتے ہو، خدا کے گھر میں دیکھتے ہو، مجھے مدینے کی گلیوں میں دیکھتے ہو، میرے جسم سے خوشبو آتی ہے دیکھتے ہو، میرے سر پر بادل سایہ کرتا ہے دیکھتے ہو، چاند 2 ٹکڑے ہوتا ہے دیکھتے ہو، سورج پلٹ آتا ہے دیکھتے ہو، درخت شجر حجر میرے حضور حاضر ہوتے ہیں تم دیکھتے ہو، کنکریاں پتھر مجھ پر سلام پڑھتے ہیں تم سنتے ہو، لیکن تمہارے بعد آنے والے یہ سب نہ دیکھ کر بھی مجھ سے محبت کریں گے، اس لیے ان پر 7 سلام ہو۔ معزز حاضرین کرام، تو ہمارا رتبہ اس امت کے بعد آنے والوں کے رتبے کو آقا نے بڑھا دیا، بلند کر دیا۔ تو پھر ہم کس دنیا میں ہیں، کس مال کی فکر میں زندگی کو گزار رہے ہیں؟ یقیناً ہماری دل کی حالتوں کا عالم یہ ہے کہ دنیا کمائیے، ہم دولت کمانا چاہتے کماؤ، لیکن خدا را ان میں وقت نکال کر ایسے بھی اللہ کے پیارے ہیں، ایسے بھی اللہ کے لال ہیں جو اس موقع پر اللہ کی عبادت میں اپنے کاروبار کو روک کر مسجدوں کو چلے جاتے ہیں، اپنے کاروبار کو چلتا رہتا ہے، اپنی عبادت میں ذکر میں لگے رہتے ہیں، ایسے بھی اللہ کے پیارے ہیں۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ اس توفیق مجھے اور آپ کو ہم تمام کو عطا فرمائے کہ اللہ کی ذکر و اذکار میں، اس کی عبادت میں اپنی زندگی کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو معزز حاضرین کرام، پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں ان کا درجہ کیا ہوگا؟ فرمایا تمہیں جو اس دور کے لوگوں کو جو ثواب ملتا ہے نا، جب وہ ہتھیلی پر انگار نہیں رکھ سکیں گے، ایمان سے رہیں گے، ایمان کو سنبھالے رہیں گے، فرمایا تم میں سے ہر ایک میں سے 50 کا ثواب اس کو اللہ عطا فرمائے۔ یعنی جتنا ثواب تم کو یہاں مل رہا ہے، تمہیں جو ثواب اس وقت مل رہا ہے اتنا ہی 50 گنا ثواب اللہ ان کو عطا فرمائے۔ کس کے لیے؟ جو ایمان پر ڈٹ کر قائم رہے۔ کبھی کسی نے ستایا، برداشت کر لیا، اللہ کو دیکھ لیا، اللہ کی رحمت سے امید لگائی، یقیناً اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس کا کرم ہوتا ہے، ہاں وقت بدلتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، تو حضور سے محبت اور ایمان کی طاقت کا کیا عالم ہے، میں عرض کرتا جاؤں اور اپنی بات کو ختم کر دوں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک پیارے صحابی جن کا نام نامی حضرت خزیمہ بن ثابت، حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ایک سوال آپ تمام سے یہ ہے کہ گواہی دینے کے لیے شریعت نے کیا تقاضا کیا ہے؟ کیا اس کے اندر حد ہے؟ اگر مرد ایک ہو تو آدھی گواہی، 2 مرد ہو تو گواہی مکمل ہوتی، یہ معلوم ہے؟ جیسا کہ طلاق کا مسئلہ آ گیا، کوئی وصیت کا مسئلہ آ گیا، پراپرٹی کا مسئلہ آ گیا، تو اس کے لیے 2 مرد کی گواہی ضروری۔ اگر 2 مرد نہیں رہے تو اس کے مقابل میں 4 عورتیں ہوں۔ کتنے؟ 4 عورتیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، رب وہ ہے، اس کو معلوم ہے۔ تو بہرحال، تو اب اگر شریعت نے تو یہ طے کیا، اب شریعت کو طے کرنے والا کون؟ ہر ایک کہے اٹھے گا کہ اللہ ہے، اور یقیناً اللہ کی ذات ہے، شریعت کے حدود جس نے بتائے ہیں وہ اللہ کی ذات ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے
کہ فلاں کی گواہی 2 کے برابر ہے، مانیں گے؟ کوئی بولیں گے کہ جواز لاؤ، دلیل دو. تو حضرت خزیمہ وہ ہیں جن کی ایک گواہی 2 کے برابر ہے. میں نے عرض کیا نا، ابتدا سے بات کو روک رہا تھا تاکہ تمام لوگوں کی سماعت کے سے گزر جائے یہ میری بات اور ہم ایمان پر مضبوط ہو جائیں. جو آج فکر کر رہے ہیں دولت کا نقصان ہو گیا، پیسے چلے گئے، یقیناً پلٹ کر آتے ہیں. دل پر ہاتھ رکھ کر خدا پر بھروسہ تو کرو، اللہ کے حوالے کرو. ارے ہم اس سورہ بقرہ کے پڑھنے والے، سننے والے، اس پر ایمان رکھنے والے ہیں کہ جس میں ایک اللہ کے بندے نے پچھلی امت کے ایک بچڑے کو جنگل میں درندوں کے درمیان چیر پھاڑ کر کر کھا جانے والے کے درمیان ایک بچڑے کو اللہ کے حوالے چھوڑ دیا. اس کا بچہ جوان ہوا، بڑا ہوا، ماں نے کہا جا جنگل کے اس کے داخلے پر کہے کہ اے جنگل، تیرے حوالے میرے باپ نے اللہ کے پناہ میں ایک جانور، ایک بچڑا بھیجا تھا، وہ مجھے واپس کر دے. کیا کہتا ہے قرآن؟ اٹھا کے پڑھو. قرآن کہتا ہے کہ جب اس نے آواز دی تو اندر سے زرد رنگ کی، پیلے رنگ کی گائے آئی جو اس کو دنیا اس وقت اس مقام پہ روئے زمین پر وہ ایک رنگ کی ایک ہی گائے تھی فقط. بعد میں واقعہ اور ہے کہ اس کو ذبح کیا گیا، اس کا گوشت کا ٹکڑا نکال کر، جو قاتل کا مسئلہ چل رہا تھا، وقت نہیں ہے، بڑا واقعہ ہے. جیسے لاش پر مارا گیا تو لاش کے اندر جان آئی، اٹھ بیٹھا اور کہنے لگا مجھے میرے فلاں رشتہ داروں نے قتل کیا. گائے کا واقعہ اسی لیے آیا. تو درندوں کے درمیان اللہ نے بچڑے کو نہ صرف محفوظ رکھا بلکہ وہ بچڑا چھوٹے سے بڑا ہو کر ایک گائے کی شکل اختیار کر گئی. تو معزز حاضرین کرام، تو پھر ہمارے ایمان کا عالم کیسا ہو، ہمارے یقین کا عالم کیسا ہو. ہر نفع و نقصان کا مالک اللہ ہے. نفع بھی اللہ کی طرف سے ہے، فائدہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، نقصان بھی اللہ کی طرف سے ہے، ضائع ہونے والا مال جو مرضی ہوئی اللہ کی جانب سے ہے. تو بہرحال مختصر یہ ہے، حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک شخص سے آپ نے معاہدہ کیا سواری کا، گھوڑے کا. آپ نے گھوڑے کا معاہدہ کیا، ایک شخص سے گھوڑا خرید رہے تھے، گھوڑا پسند آ گیا سواری، اور اس نے مال بتا دیا اتنا اتنا مال. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں بھی پیسے لے کر آتا ہوں، تو یہی رک. بڑا پیارا واقعہ. فرمایا یہی رک، میں بھی آتا ہوں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دولت خانے تشریف لے گئے، اپنے مکان مبارکہ کو تشریف لے گئے، اور کچھ پیسے لے کر جب آپ واپس پہنچے تو کہنے لگا کہ میں آپ سے معاہدہ نہیں کیا، میں آپ کو بیچنے تیار نہیں ہوں. تو حضور نے فرمایا تم نے تو ابھی کہا تھا کہ اتنے روپے میں، اتنے میں یہ خریدنا بیچنا چاہتے ہو، میں تیار ہوا، یہ رقم بات ہوئی. اس نے کہا کہ نہیں. کون ہے گواہ؟ کوئی بھی نہیں ہے. کوئی ہے گواہ تو لے آؤ. بازار تھا. حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ذرا بتاؤ، جو دنیا والے آج ہمیں پوچھتے ہیں وہ فلاں کہاں لکھا ہے، وہ کرنا کہاں لکھا ہے، یہ کرنا کہاں لکھا ہے، ایسا کرنا کہاں لکھا ہے، ویسا کرنا کہاں لکھا ہے، شب معراج میں جاگنا کہاں ہے، شب معراج میں مسجدیں کھول کر لائٹیں لگا کر جاگنا کہاں لکھا ہے، شب معراج میں روزے رہنا کہاں لکھا ہے، شب معراج میں قبروں کی زیارت کرنا کہاں لکھا ہے. میں کہہ دوں یہ سب چیز لکھا ہے، بتانے والے بھی ہیں، لیکن ذرا خزیمہ سے پوچھو یہ کیا کیا. اگر ہمت ہو تو صحابہ سے پوچھو. ہم تو صحابہ و اہل بیت کے طریقے پر ہیں، ہمارے پاس لکھا ہوا ہے. تو بس تو خزیمہ نے کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں یہ شخص نے آج سے اتنے سے اتنا معاہدہ کر لیا. اب جیسے اس نے سنا گھبرا گیا کہ ارے گواہ تو آ گیا، بازار میں اور بھی لوگ ہیں، نیا ایک معاملہ ہو جائے، تماشا بن جائے، لہذا اس نے فوراً وہ گھوڑا سواری سرکار کو بیچ دیا. سرکار نے اس سے رقم دے کر گھوڑا واپس کر. اب اس کے بعد حضور خزیمہ سے پوچھنے لگے. اب جو سوال کرنے والے ہیں آج کی طرح، جو بچوں کے ذہنوں میں سوال آ رہا ہے کبھی خدا کے بارے میں، کبھی نبی کے بارے میں، کبھی فلاں ولی کے بارے میں، کبھی کسی کے بارے میں. نادانو، ایمان کس کو کہتے ہیں ہم نے جانا ہی نہیں، ہم نے ایمان کو سمجھا ہی نہیں.
اگر ایمان کو سمجھ لیتے تو پھر ہمیں سوال کی ضرورت ہی نہیں رہتی. تو معزز حاضرین اکرام، حضرت خزیمہ سے جب حضور نے پوچھا کہ اے خزیمہ تم تو یہاں تھے نہیں، پھر گواہی کیسے دیے؟ گواہی کیسے دیے؟ تو حضرت خزیمہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یقیناً میں یہاں نہیں تھا، لیکن گواہی اس لیے دے رہا ہوں آپ کی زبان مبارک سے نکل گیا ہے، اس لیے آپ نے کہا خدا ایک ہے، میں مانتا ہوں خدا ایک ہے. آپ نے کہا جنت ہے، میں نے جنت کو بھی مانا. آپ نے کہا دوزخ ہے، میں نے مان لیا. آپ نے کہا آدم ہے، عیسیٰ ہے، موسیٰ ہے، 1,24,000 پیغمبر ہے، میں نے سب کو مان لیا. آپ نے کہا جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل فرشتے ہیں، میں نے مان لیا. آپ نے جو کہا میں نے مان لیا. اور آپ اتنی سواری کی بات کر رہے ہیں، میں کیسے نہیں مانتا؟ یہ رقم کی بات ہو رہی ہے، زمین کی بات ہو رہی ہے، میں آسمانوں کی باتوں کو مان لیا، زمین کی بات کو کیسے نہ مانوں؟ تو اس لیے صحابی بنے. کیا بنے؟ صحابی بنے، نہ تو پھر کیا بنتے، وہ بھی رہتا لاسٹ میں. تو معزز و مکرم حاضرین کرام، عقیدے کو، اپنی ایمان کو مضبوط کرے. یقیناً یہ سب سے بڑی دولت ہے. اور اس وقت حضور نے کیا انعام دیا؟ دنیا کے سارے مردوں کی گواہی، جو مرد دے گا، ایک مرد ایک گواہی ایک، لیکن خزیمہ کی گواہی فرمایا ڈبل، 2 گواہی ہوگی. یعنی خزیمہ جب کسی کے کیس میں بات کریں گے تو اگر ادھر سے ایک آیا، ادھر خزیمہ ٹھہر گئے تو خزیمہ جس طرف ہوں گے کیس جیت جائے. تو معزز و مکرم حاضرین کرام، ایمان کی حفاظت کرے. الہاد کا فتنہ، ڈز گاڈ ایگزسٹ کا فتنہ چل رہا ہے، یوٹیوب پر دیکھنے میں بھی آ رہے ہیں، سارے مسائل ہو رہے ہیں. ہمارے قریب و اکناف میں بھی ایسے ذہن جو ہے تیار کیے جا رہے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے، میں آخری بات کہہ رہا ہوں، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ مسجد کو آ رہا ہے، ہمارا بچہ جو ہے، بچہ ہو، لڑکا ہو، کالج کو جا رہا ہے، پڑھ رہا ہے، لکھ رہا ہے. لیکن سوال یہاں پر ایک کوشچن مارک یہ ہے کہ کیا آپ کا بچہ گھر میں رہنے کے بعد، باہر تو نہیں، ہر ایک سے ملے گا، غیر مسلم سے بھی ملے گا، ہر ایک سے ملے گا، بات چیت ہوگی، اس نے کچھ کہا ہوگا، وہ اس کے ذہن میں نقش کرے گی بات، وہاں سے خرابی شروع ہو. پھر اس کے علاوہ اگر آپ باہر سے محفوظ کر لیے تو اندر گھر میں ہے بچہ یا لڑکی، محفوظ کیسے ہے جانو گے؟ تو اس بارے میں فرمایا گیا، علماء کرام اس باتوں پر زور دے رہے کہ بچے کے ہاتھ میں ایک موبائل ہے، اور اس موبائل میں اچھی چیزیں بھی ہیں، بری چیزیں بھی ہیں، کچھ اخلاقیات کے خلاف بھی چیزیں ہیں، تو کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو اسے کمیونیکیشن کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، اسپیچز کے ذریعے ان کے ذہنوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کو ایمان سے ہٹانے کی ناکام کوششیں جاری. ویسے طرح طرح کی ویڈیوز یوٹیوب وغیرہ پر، سوشل میڈیا پر دیکھ کر، اور یہ چل رہا ہے. اور یہ فتنہ اس سے پہلے ایک اور چل رہا تھا، قادیانی فرقہ، جس پہ باضابطہ ایک سائٹ بنی ہوئی تھی، جس میں آج بھی پلے سٹور پر اور دیگر یوٹیوب پر ایسی اسلامک ویڈیوز کے نام سے ہیں جن میں قادیانی اور کے ماننے والے، اپنے نام نہاد جو اپنے آپ کو اس کا علم رکھنے والے کہتے ہیں، وہ لوگ بھی باتیں بتا رہے ہیں. اب وہ دیکھنے میں، نظر آنے میں مسلمانوں کی طرح ہے، بھولا بھالا مسلمان انہیں دیکھے تو سمجھے گا کہ یہ تو کلمہ قرآن کی بات ہی کر رہا ہے. لیکن ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ کا عالم یہ ہے کہ وہ سرکار دو عالم کے بعد نعوذ باللہ غلام احمد قادیانی کو جزوی نبی مانتے ہیں. یعنی ان کے جو ہے وہ ملون، وہ آنے کے بعد بھی حضور کی نبوت میں فرق نہیں پڑے گا، بلکہ حضور کی نبوت ہی کا معاملے کو آگے لے کر چلے. نعوذ باللہ ایسے فتنہ گر خیالات اور عقیدے ان کے ہیں. تو آج کے اس پرآشوب دور میں ہمارے لیے یہ جو شب معراج آتی ہے، رجب کا مہینہ آتا ہے، تو ہمارے ایمانوں کو زندہ کرنے کا موقع عظیم آتا ہے، جس میں اللہ نے فرمایا اِنَّ نَاشِيَةَ اللَّيْلِ هُوَ أَشَدُّ قِيلًا، فرمایا کہ اس رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا دلوں کو پامال کرتا ہے، یعنی برائیوں کو ختم کرتا ہے، نیکیوں کی جگہ اندر بن جاتی ہے، قلب روشن ہو جاتا ہے. یعنی دن میں عبادت کرنے کے علاوہ رات میں اگر کوئی ایک پہر بھی، فرمایا حضور فرماتے ہیں کوئی 2 رکعت اگر نفل بھی رات میں پڑھ لیتا ہے تہجد کے بعد، فجر سے پہلے، فرمایا وہ 2 رکعت بڑے کافی ہے اس کے. فرمایا دل روشن ہو جاتا ہے. تو ہم تمام کو چاہیے کہ ہم راتوں کو کھیل کود، تماشا، کھانے پینے، دیگر گیمز میں ضائع کرنے کے بجائے ہم بہتر اس وقت کو
عام دنوں میں جب کبھی اللہ ہمیں توفیق دے اٹھے تہجد کے وقت 2 بجے 3 بجے 4 بجے جب یاد آ جائے خدا کی وضو بنا لے 2 رکعت نماز پڑھ لے آقا کے ارشاد پر عمل بھی ہو جائے گا کمال بھی اللہ عطا فرمائے گا بندہ مومن کمال کے درجوں کو پہنچ جائے گا اور اس کے دل کو اللہ رب العزت ایمان کی روشنی سے منور فرما دے گا پروردگار تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کے قلوب کو ایمان سے مزین و منور فرمائے ہم تمام کے قلوب میں ایمان کی حلاوت کو اضافہ فرمائے ہم کو ہماری نسلوں کو ایمان پر خاتمہ بالخیر فرمائے ایمان والی زندگی عطا فرمائے ایمان والی موت نصیب فرمائے تیرے اور تیرے حبیب کے دیار کی حاضری بار بار نصیب فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ